بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ بستی کے نوجوان علماء نے بہت ساری قیمتی باتیں آپ تک پہنچا دی ہوں گی۔ بہت ساری باتیں نہیں کرنا ہے، وقت پر جماعت کھڑی کرنا ہے، موسم بھی سخت ہے اور قربانیاں بھی ہونا ہے، اور عادت بنائیے بقرعید کی نماز جلدی پڑھنے کی۔ سال میں ایک بار یہ دن آتا ہے، اس کے باوجود فجر کے بعد سوتے رہنا یہ بدترین قسم کی جہالت اور نادانی ہے۔ یہ عید الاضحیٰ ہے جس کو ہم بقرعید کہتے ہیں، یا عید قربان کہا جاتا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے بعد عید آتی ہے، اسی طرح عید کے ساتھ قربانی کا عمل جڑا ہوا ہے۔ بہت پسندیدہ اور بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کام دیا تھا کہ آپ کو انسانیت کے درمیان یہ مفہوم سمجھا دینا ہے، یہ تھیوری کلیئر کر دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو رابطہ ہمارا ہے اس کی قیمت کیا ہے، اور اس رشتے کے لیے کیا کیا قربان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس ڈیوٹی کو پورا کیا۔ پہلے اپنے باپ سے یہ کہہ کے ٹکرائے کہ یہ بتوں کو پوجنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق تلفی ہے، ان کی توحید کے خلاف ہے، تو باپ سے ناطہ ٹوٹ گیا۔ پھر آ کر کے قوم سے ٹکرائے، قوم سے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے نتمستک ہو جاتے ہو اور جھک جاتے ہو۔ پھر اس کے بعد جب بات بڑھی تو بادشاہ وقت سے ٹکرا گئے۔ بادشاہ وقت کے کھلے ایوان میں اس سے مکالمہ کیا ہے، پارہ نمبر 3 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، یہاں تک کہ بادشاہ وقت نمرود بھی بے بس ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طاقتور احتجاج اور دلائل کے مقابل۔ فبہت الذی کفر، تو گھر بھی چھوڑا، اس کے بعد قوم سے بھی ٹکرائے، قوم چھوڑی، اس کے بعد جب بادشاہ سے ٹکرائیں گے تو ملک بدر ہونا یقینی ہے، یہاں تک کہ عراق چھوڑنا پڑا، بابل چھوڑنا پڑا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے اس سلسلے کو اور جاری رکھا۔ آخر میں جو سب سے بڑی آزمائش تھی کہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے، کہ اس کی محبت اللہ پہ غالب آ جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رشتہ تمہارا اور اس کا ہے، کیا اس میں یہ بچہ اکلوتا بچہ حائل ہو سکتا ہے؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایگزام کیا ہے، اس کی پریکشا لی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پوائنٹ اور ایک نمبر بھی اپنا کٹنے نہیں دیا ہے، اور مینا کے میدان میں لے جا کر اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کی وہ کوشش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ہم پکار اٹھے۔ آپ اندازہ لگائیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ارادے، اس عزم، اس استقامت، اس ایثار، اس قربانی، اس بھیٹ، اس آہوتی، اس نذرانے اور اس نیاز کے مقابل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پارہ نمبر 23 سورہ صافات کی آیت، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، کہ ہم پکار اٹھے کہ او ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب بھی سچ کر دکھایا۔ تو آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ انسانی تاریخ کا اکلوتا واقعہ ہے، نہ اس کی نظیر پائی جاتی ہے اور ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کتنا ثواب مرتب کیا ہوگا کہ بوڑھا باپ اپنے اکلوتے بیٹے پر گھنٹوں چھری چلاتا ہے، آسن بدل کے کبھی اپنی آنکھوں میں پٹی، کبھی بیٹے کی آنکھوں میں پٹی، کبھی چت لٹا کر کے اور کبھی کروٹ سے لٹا کر کے۔ اللہ تعالیٰ وہی تو فرماتے فلما اسلم، جب وہ انتہائی عقیدت اور انتہائی فرما برداری پر اتر آئے اور کروٹ کے بل لٹایا، تو پھر ہم نے پکارا ابراہیم کو، ہم پکار اٹھے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں ہونے دیا، ذبح نہیں ہونے دیا آپ کی وجہ سے، ذبح نہیں ہونے دیا آپ کی وجہ سے۔ کیوں؟ اسی بیٹے سے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا،
انہی کی اولاد سے امت پیدا ہوگی، اس لیے کہ ان دونوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنائیے، ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنائیے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد سے ایک امت مسلمہ پیدا فرما دیجیے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ امت مسلمہ کہلاتے ہیں، یہ نام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا، قرآن کی وضاحت، هو سماکم المسلمین، کہ انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ایک بڑا عمل آپ کی وجہ سے، حضرت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں ہونے دیا دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ ابھی امام الانبیاء کو انہی کی اولاد سے پیدا ہونا باقی، دوسرے یہ کہ اگر ذبح ہو گیا بیٹا تو پھر بیٹا ہی ذبح کرنا ہوگا۔ لیکن جذبات پورے، جو امتحان بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ہوتا ہے اس سے زیادہ لے لیا، اس لیے کہ اگر ایک بار کی چھری میں بیٹا ذبح ہو جاتا، ڈن ہیو ڈن، آدمی بے ہوش ہو کے گر جاتا لیکن عمل پورا ہو گیا۔ لیکن ایک بار کوشش کے بعد ذبح نہیں ہوا، پھر کوشش، کبھی چھری تیز کر رہے ہیں، کبھی بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لینا چاہتے ہیں اس بوڑھے باپ کے ان بازوؤں میں، اپنے اکلوتے بیٹے کی حلق پر، اللہ کی محبت میں، اللہ کے لیے، اللہ کے دکھلائے ہوئے خواب کے لیے کتنی دیر تک چھری چلانے کا دم خم، عزیمت اور ارادہ۔ یہ بڑا امتحان ہے، امتحان در امتحان۔ تو آپ کو اس عمل کی طرف بلایا جاتا ہے۔ حضور سے جب پوچھا گیا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یہ قربانی کیا چیز ہے، تو حضور نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ، یعنی یہ بینی وہی قربانی ہے جسے پوٹ کر دیا گیا ہے، جسے یہاں اپلائی کیا گیا ہے امام الانبیاء کی شریعت میں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنا بڑا عمل، آپ جانور میں حصہ لیتے ہیں، آپ بکرا ذبح کرتے ہیں، اجر آپ کو یہ والا وہاں سے ریلیز کیا جاتا ہے کہ آپ اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ لیکن جذبات اس طرح کے چاہیے ہیں، جذبات میں اس طرح کی جھلک چاہیے ہوتی، اس طرح کی جھلک چاہیے ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ پیسوں کی قربانی نہیں ہے، یہ اصل میں جذبات کی قربانی۔ بیٹا پیسوں سے خرید کے نہیں آتا، اگر آپ پیسے نکال کے کسی ذمہ دار کو پکڑا دیتے کروا دیو ہمارا، اور پھر پہنچ گئے آپ گوشت تولتے وقت، یہ قربانی نہیں ہے۔ جب تک آپ کے دل کو شوق نہ لگے اس قربانی کے تعلق سے، اس وقت یہ قربانی کا کوئی معنی نہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، آپ اپنے گھر میں اگر جانور کو پال کر کے ذبح کرتے ہیں تو آپ بھی روئیں گے، پورا گھر بھی روئے گا اور جھلک دکھے گی۔ اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو ہفتہ بھر 10 دن 15 دن پہلے آپ بکرے کو لائیے، اس کے بعد جب ذبح کریں گے تو پورا گھر بچے روئیں گے، اس لیے کہ وہ اتنے دن میں مانوس ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ فوراً لائے ہیں تو کم از کم اپنے ہاتھوں سے ذبح کیجئے، ایک بار آپ کے ہونٹوں پر کپ کپی طاری ہو اور آپ کی آنکھوں میں ایک بار آنسو تو آئے کم از کم۔ ورنہ اگر پیسے چاہیے ہوتے تو 2.5% زکوٰۃ میں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لیا ہوا ہے، اسی میں 1% اور پلس کر دیتے، 3.5% لے کر کے بات ختم ہو جاتی۔ تو یہ والا جو طریقہ ہے پیسے نکال کے دینے کا اور قربانی کروانے کا، یہ ایک ناٹک تو ہو سکتا ہے، قربانی کا رنگ اور جھلک اس میں موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، آپ جب کہ کبھی بھی آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوئی، آپ نے قربانی کی، بلکہ ایک بار 2 مینڈھے ذبح کیے۔ لوگوں نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ ایک مینڈھا میری طرف سے اور دوسرا میری امت کی طرف سے، یعنی ہمارے آنے سے پہلے ہماری طرف سے قربانی کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل بہت پسندیدہ ہے۔ اگلی بات، حضور کی عمر کتنی؟ حضور کی عمر کتنی؟ 63 سال۔ حضور نے ایک حج کیا ہے، حجۃ الوداع، سن 10 ہجری میں جو آپ نے حج کیا ہے، اس حج میں حضور نے کتنی قربانیاں کی ہیں؟ جبکہ آپ کے اوپر قران کی وجہ سے ایک قربانی واجب تھی، آپ نے 100 اونٹ قربان کیے ہیں، جس میں 63 اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے ہیں۔ 63 ایکول ٹو 63، یعنی 63 سال حضور کی عمر ہے، اس لیے حضور نے 63 اونٹ قربان کیے ہیں، ہر سال کی طرف سے ایک اونٹ۔ یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بعد حضور نے وصیت کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت حنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ وہ 2 جانور قربان کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ حضور نے اوصانی حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں ان کی وفات کے بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے حضور نے قربانی کی، پھر اپنی پوری عمر کی طرف سے ایک ایک اونٹ قربان کیا،
پھر اس کے بعد اپنی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ تم میری طرف سے قربانی کرتے رہنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کرتے رہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور کو یہ عمل کتنا پسندیدہ ہے. ایک ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ زبردست قربانی, اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدگی, اور اس کے بعد پھر حضور کی یہ دھمکی, من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا, کہ جس کے پاس گنجائش ہو, جس کے اوپر قربانی واجب ہو, جو قربانی کر سکتا ہو. آج کی تاریخ میں 58,000 روپے کا نصاب ہے. 58,000 روپے کی ویلیو جس کے پاس سونا چاندی کیش کے شکل میں موجود ہو, اس کے اوپر قربانی واجب ہے, سمجھ لیجیے. تو جس کے پاس قربانی کی گنجائش ہو, کر سکتا ہو, واجب ہو, نصاب کو پہنچ رہا ہو, اور پھر وہ قربانی نہ کرے, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یہ حضور کے الفاظ. تو آپ ان تمام تتھیوں سے یہ بات نکال سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا اہم ہے. یہ بات یہی مکمل ہوتی ہے. ایک مسئلہ جو بار بار آ رہا تھا کہ ایک جانور میں 7 قربانی ضروری, دیکھا بھی ہے کہ 5 ہو گئے, کئی 2 نہیں مل رہے, اور اگر 2 نہ ملے تو یہ 5 بھی بیٹھ جاتے. جبکہ 7 قربانیاں یہ سب سے کمزور درجہ. ایک جانور میں 7 حصے ہونا یہ سب سے کمزور درجہ. سب سے اعلیٰ قسم ہے کہ ایک جانور میں 1 ہو, اس کے بعد 2 ہوں, اس کے بعد 3 ہوں, 4 ہوں, 5 ہوں, 6 ہوں, 7 ہوں. یہ میکسیمم ہے, یہ زیادہ سے زیادہ ہے. مجھے لگتا ہے اس سلسلے میں غلط فہمی یا پہلی بار سن رہے ہوں گے, یا پوچھا نہیں ہے, مجھے کو توفیق نہیں ہوئی یہ بیان کرنے کی. یہ سوال آیا میرے پاس. تو اگر 2 لوگ 3 لوگ 4 لوگ 5 لوگ ہیں, 7ویں حصے میں اگر 1 روپیہ بھی کم ہوتا, یعنی 7,000 روپے کا سپوز دیٹ جانور ہے, اگر کسی آدمی کے 999 روپے لگتے ہیں, اس میں تو قربانی درست نہیں ہوگی کسی کی بھی. بات سمجھ رہے ہیں؟ 7ویں حصے سے کم اگر 1 روپیہ بھی ہو جائے گا کسی کا, تو قربانی درست نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری حد ہے, اس سے اوپر رہیے. 5 ہیں, 5 لوگ آپ برابر تقسیم کر لیجئے, اس کے بعد کر لیجئے. اس کے علاوہ ایک مسئلہ عرض کرنا ہے. یہ جو ہمارے نئے حفاظ ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ ان سب کی داڑھیاں کٹی ہوئی ہیں. یہ نماز پڑھانے کے لائق نہیں, سمجھ لیجئے. جو شخص اپنی داڑھی پر 1 مشت سے پہلے بلیڈ لگائے یا قینچی لگائے, اس کے پیچھے نماز ناجائز ہے, وہ فاسق اور فاجر ہے. وہ نہ تو تکبیر کہہ سکتا ہے, نہ اذان دے سکتا ہے, نماز پڑھانا دور کی بات. اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم لوگ ان پڑھ ہیں, تھوڑی صورتیں یاد ہمیں بے حافظ جی ہیں, جی ہاں, ایسے وقت میں بھی وہ حافظ امامت نہیں کرے گا. امامت وہ شخص کرے گا جو باشرہ ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ نوجوان نسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بال کٹانے جاتے ہیں, وہ کہتا داڑھی برابر کرتے ہیں, قینچی لگا دی. اگر 1 قینچی بھی لگتی ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے پیچھے نماز درست نہیں. یہ جتنی نئی کھیپ ہے, میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ فلمی اسٹائل کی داڑھیاں, یہ پونچھیں ایسی بنائے گھوم رہے ہیں. یاد رکھیے گا, مصلی پہ نہیں آئیں گے. جو لوگ داڑھی میں 1 مشت سے پہلے قینچی لگوا رہے ہو, ان کو مصلی پہ بالکل مت چڑھنے دیجیے. جو لوگ ان پڑھ ہیں, صرف صورتیں جانتے ہیں لیکن باشرہ ہیں, پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے داڑھی, وہ نماز پڑھائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور آخری بات پچھلی بار بھی کہا تھا, اس میں کمی نہیں آ رہی ہے. یہ جو دلالی اور مخبری کی حرکتیں نئی نسل کر رہی ہے, یہ اچھی بات نہیں. کیا اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر کے تھوڑی سی رقم اکٹھا کر کے جن لوگوں نے رکھی ہے, غریب بستی ہے ہماری, وہ بیماری اور حادثات کی وجہ سے وہ لوگ رکھتے ہیں, وہ مخبری کر کے اور ان کے خلاف کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی خبر دے کر کے وہ پیسہ تم ان کتوں تک پہنچوا رہے ہو, یہ بہت اچھی بات ہے. یاد رکھیے, ایسے لوگ جو قوم کے اور اپنی بستی کے اور اپنے لوگوں کے نقصان پر راضی ہوں, وہ منافق ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ تم ایک جسم کے مانند ہو. اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتے ہیں, اور جب وہ یہ حرکت چھوڑ دے گا تو بند ہو جائے. تو اس لیے ان چیزوں کا بہت دھیان رکھیں. یہ جو بدماشی کر رہے ہیں, یہ بھانک کے لڑکے جنہیں پتہ نہیں ہے زندگی کیا ہے, بستی کیا ہے, قوم اور ملت کیا ہے, سماج اور معاشرہ کس طرح سے ترقی پاتا ہے اور کس طرح سے ترتیب پاتا ہے, وہ اپنے ہوش و حواس میں رہیں اور بڑے ان پر تھوڑی گرفت بنا کر کے رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں جینے کا سلیقہ مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
نحمده